ذات علی سے ذات نبی کو جدا نہ جان، جی جی، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، اور بھیجوں یزیدیت پہ نہ لعنت میں کیوں نصیر، یہ میری دشمنی ہے میرے گھر کے ساتھ ہے۔ تو صبر کیا ہے؟ صبر میں تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ و اعلیٰ درجاتہ ہی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کو اور نفس کی خواہشات کو ترک کرو، اس کو روکو کہ جو دوزخ ہے وہ ان خواہشات اور گناہوں سے گھری ہوئی ہے۔ یعنی تو جو اپنے گناہوں پر صبر نہیں کرتا اور بے صبری کرتا ہے، پوری قوم ہماری اس میں مبتلا ہے، تو فرمایا کہ یہ تو اپنے لیے دوزخ کا راستہ آسان کر رہا ہے، اور اپنی ذات کو تکالیف کا عادی بناؤ، پریشانیوں کو سہو، برداشت کرو، یہ جنت جو ہے وہ ان مشکلات سے گھری ہوئی ہے۔ مجھے یہاں پر حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اقدس یاد آتا ہے، جو حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں نقل کیا، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے یہ روایت مولا علی کی پہنچی ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ طریقت کیا ہے؟ یہ صبر پہ میں عرض کروں، طریقت کیا چیز ہے، یہ کیا راہ صبر جو ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، مصیبتوں کا تجھ پہ آتے رہنا اور تیرا مسکرا کے سہتے رہنا، اس کا نام طریقت ہے۔ اور صبر کا یہ مقام ہے کہ بندے کو بندے سے بندہ خاص، عبد سے عبدہو بنا دیتا، خاص الخاص اہل اللہ کی صف میں صبر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ حضرت تفسیر ابن عباس میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں، گناہ پر لذت کو چھوڑنے کا نام صبر ہے۔ یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے، جب کسی کو تکلیف دیتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جناب اس بندے کی انسلٹ کر دی ہے، میں نے ایک مسلمان کو تھپڑ مار دیا ہے، میں نے ایک مسلمان کو گالی نکال دی ہے، میچ ہی ہو رہا ہے اگر تو میچ میں جناب ہم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا کہ ٹیم ہماری ہار رہی ہے، ہم نے پتھر مارنا شروع کر دیے، یہ عجب ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے دوسروں کی انسلٹ محسوس کر کے ہم لذت محسوس کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کی لذت کو ترک کرنے کا نام صبر ہے۔ واہ واہ واہ، بڑی بات۔ گناہ کی لذت کو ترک کرنے کا، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ گناہ میں ہے ہی لذت، بہت لذت، اور وہاں پر آدمی اپنے حواس اور اپنے تمام تر معاملات کو دور کر دیتا ہے، اور اس موقع